الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال الله تعالى في موضع آخر: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لے گئے. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. قابل قدر محترم دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کے اندر سے 2 جگہ سے آیت پڑھی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان پڑھا ہے. اس کے اندر زنا کی قباحت اور اس کی برائی کو اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ زنا کتنا سخت اور انتہائی سنگین جرم ہے. جب آدمی احادیث میں وارد وعیدوں کو سنے گا اور قرآن پاک کے اندر جو اس کی برائی بیان کی گئی ہے جب اس کو سنے گا تو دل دہل جائے گا. شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو وہ زنا کا گناہ ہے. جب کسی انسان کے اندر اس گناہ کا وجود ہو جاتا ہے، یعنی کوئی آدمی جب اس گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ جسمانی اور روحانی اعتبار سے ٹوٹ جاتا ہے. جسم مختلف بیماریوں کا اور لا علاج بیماریوں کا شکار بن جاتا ہے.
اور دل کی روحانیت اور اس کی وحدت اور قوت پارا پارا ہو جاتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے۔ اس لیے اسلام نے لوگوں کو روکا ہے کہ اپنے آپ کو اس گناہ سے بچائے، صرف گناہ سے ہی نہیں، ایسے کاموں سے بھی بچائے جو زنا کی طرف آدمی کو لے جاتے ہیں اور اس کو پہنچاتے ہیں، ایسے کام سے بھی بچے، ورنہ جسم اور روح دونوں اس طریقے سے منتشر ہو جائے گی یہ چیزیں کہ لگے گا نہیں کہ وہ انسان ہے، کوئی حیوانیت کی شکل وہ اختیار کر جائے گا۔ اس لیے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ دیکھیے قرآن کی آیت کا ترجمہ کیا ہے، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، یہ دوسری جگہ پر ہے۔ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی ایسے کام بھی نہ کرو جو تم کو زنا تک پہنچائے۔ ایسے کاموں کا ارتکاب کرنا اور ایسے کام کرنا جو بندے کو زنا تک پہنچائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زنا کے قریب جا رہا ہے۔ انہو کان فاحشہ، بہت بڑی بے حیائی ہے یہ، اور صرف بے حیائی ہی نہیں ہے، وساء سبیلا، جس راستے کو چنا جاتا ہے وہ راستہ خطرناک برائی والا راستہ ہے۔ اسی زنا کی وجہ سے اور کئی مفاسد اور کئی بیماریاں اور کئی خرابیاں اور کئی ایسی مصیبتیں پیش آتی ہیں جو ایک زنا کی وجہ سے پیش آتی ہے۔ اس آیت کے ماتحت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر بہت تفصیل سے بات کی ہے کہ کیا کیا مفاسد پیش آتے ہیں۔ لیکن وہ میں وضاحت نہیں کرنا چاہتا۔ ایک دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ قرآن نے حکم فرمایا ہے کہ جب کوئی آدمی ایسے گناہ کا ارتکاب کرے تو اس کی سزا کیا ہے۔ اس کی سزا قرآن نے مقرر فرمائی ہے جب کوئی زنا کا ارتکاب کرے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والی چاہے عورت ہو کہ زنا کرنے والا چاہے مرد ہو، اگر اس گناہ کا ارتکاب کیا ہے اور شادی شدہ نہیں ہے تو سزا یہ ہے فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلدہ، حکومت وقت ان کو 100 کوڑے لگائے گی، زبردست مار ان کے اوپر برسائی جائے گی، کوڑے مارے جائیں گے۔ کوڑے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی رسی ماری جائے گی، چھوٹی موٹی چابک ماری جائے گی۔ اسلامی سلطنت کا کوڑا الگ مستقل بنایا جاتا ہے مجرموں کو مارنے کے لیے۔ 100 کوڑے کب ماریں گے؟ جبکہ یہ لوگ شادی شدہ نہ ہو تو۔ شادی شدہ ہے اور اس گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو کیا سزا ہے؟ شریعت نے بتایا ایسے لوگوں کو
میدان کے اندر گھڑا کھود کر اتارا جائے گا اتنا، اور پھر مٹی سے پور کر دیا جائے گا، اس کا جسم باہر ہوگا، اور اس وقت ان کو پتھر مار مار کر ختم کر دیا جائے گا۔ جب تک یہ گنہگار مرے گا نہیں تب تک پتھر برسائے جائیں گے۔ اسی کو کہتے ہیں سنگسار کرنا۔ اس شادی شدہ اگر زنا کا ارتکاب کرے تو اس کی یہ سزا ہے۔ اور آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ جب سزا دینے کا وقت آئے، یعنی ایسے مجرم کو جب سزا دینے کا وقت آئے، کسی زانی مرد کو یا زانیہ عورت کو، تو ایسا نہ ہو کہ تم پر مہربانی غالب آ جائے۔ یہ معاملہ اللہ کے دین کا ہے، یہاں نرمی کا معاملہ نہیں ہے، یہاں پر اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہے گا اگر صحیح معنوں میں دلوں میں اللہ پر آخرت کے اوپر ایمان مضبوط ہے تو۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ، کہیں ایسا نہ ہو کہ مہربانی تم کو پکڑ لے اور تم پر غالب آ جائے ان کے معاملے میں۔ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ، اگر ایمان ہے تو سزا نافذ کرو۔ کیسے نافذ کریں گے؟ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، جب ان کو سزا دی جائے گی اس وقت ایمان والوں کی ایک بڑی جماعت بھی اس وقت موجود ہوگی، تاکہ لوگ عبرت پکڑے کہ اس گناہ کے ارتکاب کرنے والے کے لیے کتنی سنگین سزا ہے، لوگ بچے۔ ایسی خطرناک سزا مقرر فرمائی ہے شریعت نے جو بالکل صحیح یعنی کہ انصاف کے مطابق ہے۔ کیوں؟ تاکہ سماج کے اندر سے اور معاشرے کے اندر سے اس گناہ کو یعنی کہ ختم کیا جائے۔ یہ ہے ہی اتنا سنگین گناہ، بلکہ ایک جگہ پر اللہ نے اپنے بندوں کی پہچان بتائی، وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا۔ رحمان کے سچے بندے کون ہیں؟ اللہ کے ایسے سچے بندے کون ہیں؟ ان کے اوصاف اللہ نے بیان فرمائے ہیں ایک مستقل رکوع کے اندر 19ویں پارے کے اندر۔ تو رحمان کے سچے بندوں کی ایک نشانی، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ دوسرا معبود نہیں بناتے، شرک نہیں کرتے، یہ رحمان کے سچے بندوں کی نشانی ہے۔ اور وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور ناحق کسی کا خون نہیں بہاتے ہیں، بغیر قصور کے کسی کی گردن نہیں اڑاتے ہیں، بے قصوروں کا خون نہیں بہاتے ہیں۔ اور کیا نشانی؟ وَلَا يَزْنُونَ، اور زنا نہیں کرتے ہیں۔ جو رحمان کے بندے ہوا کرتے ہیں ایسے گناہ کے کام نہیں کرتے۔ اور آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جو ان گناہوں کا ارتکاب کرے گا اس کا وبال کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، بدلہ بھگتنا پڑے گا۔ اور بھی کئی جگہوں کے اوپر اللہ نے اس گناہ کی سنگینی کو بیان فرمایا ہے۔ میں نے 2-3 آیتیں آپ کے سامنے رکھی ہے، روایت سنا دو جو میں نے روایت خطبے میں پڑھی، غالباً بخاری یا مسلم کی روایت ہے، پکا یاد نہیں رہا مجھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زانی جب زنا کرتا ہے تو اس وقت ایمان اس کے اندر نہیں ہوتا، جب زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے اندر نہیں ہوتا۔ وَيَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور شرابی جب شراب پیتا ہے اس وقت اس میں ایمان نہیں ہوتا۔
وَيَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور چور جب چوری کرتا ہے تو اس وقت ایمان اس کے اندر نہیں ہوتا۔ وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حَتَّى حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، لوٹ مار کرنے والا جب کوئی سامان یا کوئی چیز لوٹ مار کرتا ہے، لوگ اس کو دیکھ رہے، اس وقت اس میں ایمان نہیں ہوتا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ایمان کہاں ہوتا ہے اس وقت؟ زانی کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، شرابی کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، چور کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، لٹیرے کے دل میں ایمان نہیں ہوتا۔ ایمان کہاں ہوتا ہے؟ اس کی وضاحت دوسری حدیث میں آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے ایمان دل سے نکل جاتا ہے، کان علیہ کالذل، اور اس کے اوپر سائبان کی طرح ہو کر لٹک جاتا ہے، لیکن دل میں نہیں رہتا، اس لیے کہ یہ گناہ نہیں ہو سکتا ہے کام کہ دل میں ایمان بھی اور اس گناہ کا ارتکاب کرے۔ سائبان کی طرح اللہ دل سے ایمان کو نکال دیتے ہیں اور اس کے اوپر اللہ لٹکا دیتے ہیں۔ پھر جب یہ گناہ سے نکل جاتا ہے اللہ دوبارہ اس کے دل کے اندر ایمان اتار دیتے ہیں، یعنی پھر وہی کمزور ایمان لے کر گما کرتا ہے۔ تو یہ ہے ایمان نہیں رہتا کا مطلب یہ ہے کہ ایمان دل سے نکل کر سائبان کی طرح لٹک جاتا ہے۔ اتنی خطرناک وعید ہے اس گناہ کے اوپر۔ ایک دوسری روایت سنا دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم کے اندر 5 جرم ہوں گے وہ قوم دنیا کے اندر 5 مصیبتوں میں مبتلا ہو جائے گی، اور یہ دنیاوی سزا ہے، آخرت میں تو ملے گی سزا اگر ان گناہوں سے توبہ نہیں کی تو، لیکن دنیا کے اندر ان گناہوں کی نقد سزا ملے گی اگر لوگ اس گناہ سے نہیں بچیں گے۔ پہلا گناہ، لوگ جب عہد شکنی توڑیں گے، عہد شکنی کریں گے، یعنی عہد کو توڑیں گے، اللہ سے کیا ہوا عہد ہے، لوگوں سے کیا ہوا عہد ہے، عہد کو توڑیں گے تو کیا ہوگا کہ اللہ دشمنوں کو مسلط بھی کریں گے اور دشمن اس قوم پر غالب بھی آئے گا۔ یہ ہوگا۔ اور کیا ہوگا؟ اللہ کے قانون کو چھوڑ کر جب لوگ فیصلہ کریں گے، یعنی دوسرے قانون کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے، اللہ ان کے اوپر فقر و فاقہ کو مسلط کر دے گا، پھر تنگ دستیاں ان کو ستائے گی، فقر ستائے گا۔ کیا ہوا؟ خدا کے قوانین کو چھوڑ کر کسی اور قانون کے مطابق اپنی زندگیوں کے فیصلے کرتے ہیں، اللہ عذاب دیتے ہیں۔ اور تیسرا گناہ، جب لوگوں کے اندر بے حیائی اور زنا پھیل جائے گا اللہ تعالیٰ اس قوم کے اندر وبائی امراض کو پھیلا دیں گے، طرح طرح کے وائرس اللہ ڈالے گا، طرح طرح کی بیماریاں اللہ ڈالے گا، اور ان بیماریوں کے اندر لوگ اس طریقے سے مبتلا ہوں گے کہ کثرت سے موت ہونے لگے گی، لوگ پریشان ہو جائیں گے آخر ہوا کیا ہے۔ اور کیا ہوگا؟ جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگیں گے اللہ قحط سالی کو مسلط کر دیں گے، جس کو اپنے کہتے ہیں ڈنڈی مارنا، تو مارکیٹ ڈاؤن ہو جائے گا۔ ظاہری اسباب تو جو کچھ بھی ہو، چھپا ہوا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے بھی کمی نہیں رکھی ہے مارکیٹوں کے اندر ایسی خیانت کرنے میں، تو نتیجہ یہ نکلا آج کاروبار صاف ہو گئے ہیں۔ وجہیں تلاش کرتے کہاں ملے گی، وجہ یہ ہے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کسی انسان کی کہی ہوئی کوئی لوکل آدمی کی بات نہیں سنا رہا میں آپ کو۔ قحط سالی مبتلا کرے گا اللہ۔ قحط سالی کس کو کہتے ہیں؟ قحط سالی اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ رزق کے دروازوں کو اس طریقے سے بند کرے گا کہ کاروبار کے اندر کچھ اچھائیاں نظر نہیں آئے گی۔
یہ ہو رہا ہے. 5واں گناہ اور 5ویں سزا کیا ہے؟ لوگ جب زکوٰۃ کو روک دیں گے، اللہ بارشوں کو روک لیں گے، پھر بارش نہیں برسے گی. دیکھتے ہیں بارش کا موسم آتا ہے تو ایک زمانہ تھا کہ وقت کے اوپر بارشیں برستی تھی، کسان وقت کے اوپر فصل لیتا تھا، کاٹتا تھا، مارکیٹوں میں بیچتا تھا اور ہر طرح کی فراوانی ہوتی تھی. اور آج تو وقت کے اوپر بارش کیا ہوا؟ ہمارے جرائی میں سے. ایک دوسری روایت سنا دو. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ لوگوں سے کہا کہ لوگوں، میں تم کو ایک حدیث ایسی سناتا ہوں کہ جس کو خود میں نے رسول اللہ سے سنا ہے، اور ہو سکتا ہے میرے بعد تم کو کوئی آدمی نہ ملے جس نے خود رسول اللہ سے اس حدیث کو سنا ہو جو میں تم کو آج سنانے جا رہا ہوں. کہ علامات قیامت میں سے ان من اشراط الساعۃ، قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ان یرفع العلم، اللہ علم کو اٹھا لے گا. کیسے اٹھے گا؟ اللہ علماء کو ہی اٹھا لے گا، جو علماء بہت زبردست یعنی کہ اپنے اندر علوم لیے ہوئے ہیں. یا پھر کیسے اٹھے گا؟ لوگوں کے دلوں میں سے علماء کی وقعت نکال دے گا. اس لیے آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ علامات قیامت میں سے ہی ہے کہ ہمارے دلوں میں علم کی وقعت ہی نہیں رہے گی. اور وَيَكْثُرَ الْجَهْلَ، جہالت عام ہو جائے گی. لوگ دعویٰ تو کریں گے اپنے آپ کے علم و دانش والا ہونے کا، میں سمجھدار ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے اس کے دعوے میں اس کی جہالت چھپی ہوگی، رکھا کچھ نہیں ہوگا اس میں. اور علامت قیامت میں سے کیا ہے؟ زنا عام ہو جائے گا، زنا کی کثرت ہوگی. اور علامت قیامت میں سے کیا ہے؟ کہ شراب کثرت سے پی جائے گی. اور کیا ہے؟ مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی، عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی. اتنی بڑھے گی 50 عورتوں کی کفالت کی ذمہ داری ایک مرد پر آ جائے گی. میں نے یہ روایت سنائی، اس کے اندر یہی بات ایک اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے کہ زنا کی کثرت یہ قرب قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ فجر کی نماز کے بعد صحابہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے آپ، اور صحابہ سے پوچھتے تھے کہ بھئی رات کو کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بتاؤ. اگر کوئی صحابی کوئی خواب دیکھتے اور وہ حضور کے سامنے اپنا خواب بیان کرتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی اس طریقے سے بہترین تعبیر بتاتے. یہ حضور کا معمول تھا. حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نے معمول کے مطابق صحابہ سے پوچھا فجر کی نماز کے بعد کہ بھئی کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بتاؤ. تو کسی صحابی نے دیکھا نہیں تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے، میں بتاتا ہوں. تو حضور نے اپنا رات کا خواب صحابہ کو سنایا. وہ کیا سنایا؟ کہ رات کو جو میں سویا ہوا تھا تو 2 آدمی آئے میرے پاس اور مجھے لے گئے بیت المقدس پر، یعنی پاک زمین کے اوپر. سیر کی میں نے اور اس کے اندر مختلف عذابات کو دیکھا میں نے. ایک عذاب دیکھا کہ ایک تنور ہے گڑا جس کے اندر آگ جل رہی ہے. تندور کا اوپر کا حصہ چھوٹا سا ہے، تنگ ہے، اندر سے بڑا ہے، اندر آگ جلتی ہے. جب آگ کے شعلے بڑک بڑک کر اوپر آتے ہیں تو اس شعلوں کے ساتھ میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں اوپر آ رہی تھی. جیسے ہی شعلے نیچے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ میں یہ ننگے مرد اور ننگی عورتیں بھی نیچے چلی جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں پوچھا فرشتے سے یہ کون ہے؟ تو فرشتے نے کہا یہ زناکار مرد اور زناکار عورتیں ہیں جن کو اللہ نے سزا دی ہے.
سنگین گناہ ہے میرے بھائی، بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ لوگوں سے کہا، یا ایھا الناس اجتنبوا الخمر، اے لوگوں شراب سے بچو۔ کہ کیوں؟ کہ اگلے زمانے میں ایک اللہ کے ولی تھے، بہت بڑی عبارت ہے عربی کی، میں وہی حضرت عثمان کا بیان کیا ہوا واقعہ سناتا ہوں کہ اگلے زمانے میں ایک اللہ کا ولی تھا، ایک اس زمانے کی عورت نے اس کو دیکھا تو اس نے سوچا کہ اس کے پیچھے میں کسی بھی طریقے سے سازش کر کے اس کو پھنساؤں گی۔ تو ایک مرتبہ اس نے، یعنی جو حسین اور جمیل عورت تھی، اس نے اپنی نوکرانی کو کہا کہ تو اس آدمی کو بلا کر لا جس کے دینداری کا اور تقوی کا اور پتہ نہیں پرہیزگاری کا اور بزرگی کا دعویٰ چل رہا ہے، اس کو بلا کر لا۔ کس بہانے سے؟ اس بہانے سے کہ آپ کو ہماری ملکہ نے، یعنی کہ ہماری یعنی کہ جو ہے وہ عورت، اس نے کسی بات کی گواہی کے متعلق آپ کو بلایا ہے، تو وہ آ جائیں گے۔ ابھی جا کر ان کی نوکرانی گئی، ان سے کہا تو ان کو تو پتہ نہیں تھا معاملہ کیا تھا، اس کے ساتھ میں ہو لیے کہ کس چیز کی گواہی ہوگی۔ اب جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئے تو بڑا عالیشان مکان ہے، بہت بڑا محل ہے، 1 کمرہ 2 کمرے 3 کمرے، جو کمروں کے اندر انٹر کرتے ہیں اور پیچھے سے دروازے بند ہو رہے ہیں، ان کی نوکرانیاں دروازہ بند کر رہی ہے۔ آگے جا کر ایک کمرے میں پہنچے، یہ بزرگ تھے جانے والے، آگے جا کر ایک کمرے میں پہنچے، ایک انتہائی حسین اور جمیل عورت کو دیکھا جو زیب و زینت کے ساتھ اور بن سور کر بیٹھی ہوئی ہے اور اس طریقے سے مختلف زیورات پہن کر بیٹھی ہوئی ہے، ساتھ میں بچہ پڑا ہے۔ اس عورت نے اس بزرگ کے سامنے پیشکش رکھی کہ اب تو بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، سارے دروازے بند کر دیے ہیں، ایک کام کرو تو میں تم کو جانے دوں، یا تو میرے ساتھ غلط تعلق قائم کرو، یا تو یہ چھوٹا بچہ دودھ پیتا ہے اس کو قتل کرو، یا تو پھر شراب پی لو۔ اس بزرگ نے کہا کہ اب کیا کروں، کوئی راستہ نہیں تھا، تو سوچا کہ سب سے چھوٹا جرم جو ہے وہ کر لیتا ہوں، تو شراب پی لی۔ شراب پینے کی وجہ سے انتہائی خطرناک نشے میں آ گئے اور زیادہ مانگا، بار بار شراب پیتے رہے، جب نشہ ایک دم چڑھا تو یہی وہ بزرگ ہے جس نے اس عورت کے ساتھ غلط کام بھی کیا اور پھر اس کے بعد اس بچے کو قتل بھی کر دیا اور ہمیشہ کے لیے ولایت کو اللہ نے چھین لیا۔ ہمیشہ کے لیے اللہ نے ولایت کو چھین لیا اور پورا معاملہ ملیا میٹ ہو چکا۔ یہ زنا ہے، یہ زنا ہے جو اکثر مفاسد اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک نوجوان صحابی آتے، پوچھتے یا رسول اللہ زنا کی اجازت دے دیجئے۔ عجیب معاملہ ہے، حضور سے اجازت مانگی جا رہی ہے، کس کی؟ زنا کی۔ صحابہ مجلس میں موجود ہے، صحابہ کا رنگ بدل گیا، غصے کا اظہار ہر چہرے پر ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو خاموش کیا، چپ رہو۔ آنے والے نوجوان صحابی ہی تھے، کہاں قریب آ جاؤ، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ زنا کی اجازت مانگنے آیا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قباحت کو بیان کیا ہے۔ حضور سے بڑھ کر کوئی حکیم نہیں ہے جو اس کی سنگینی کو بیان کیا ہے۔ اس نوجوان سے پوچھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تو بتا دے، کیا تو چاہتا ہے کوئی تیری ماں کے ساتھ میں زنا کرے؟ اس نوجوان نے کہا میرے ماں باپ قربان، کس طریقے سے میں اس بات کو پسند کر سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بھی تو کسی کی ماں ہے۔ کیا تو چاہتا ہے کوئی تیری بیٹی کے ساتھ میں یہ کام کرے؟ وہ صحابی وہ نوجوان فرماتے ہیں میرے ماں باپ قربان، میں قربان ہو جاؤ، کیسے میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کے ساتھ میں یہ کام کیا جائے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے۔ پھر پوچھا کیا تو چاہتا ہے تیری بہن کے ساتھ میں کوئی یہ کام کرے؟ وہ نوجوان صحابی فرماتے قربان ہو جاؤ، کیسے میں اس بات کو پسند کروں گا کہ میری بہن کے ساتھ میں کوئی یہ کام کرے؟ اس طریقے سے خالہ پھوپھی الگ الگ رشتوں کے نام لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سمجھاتے رہے۔ آخر کے اندر اپنا دست مبارک اس نوجوان کے سینے پر رکھا اور 3 دعائیں دی۔
3 دعائیں دی ہیں. اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ. اے اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے، اللہ اس کے دل کو پاک کر دے اور اس کے شرمگاہ کی حفاظت فرما دے. نبی کی دعا کی برکت سے راوی بیان فرماتے ہیں اس کے بعد اس نوجوان کی کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ ہر طرح کی برائی سے اتنی نفرت اس کے اندر آ چکی تھی کہ کبھی نگاہ اٹھا کر وہ برائیوں کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا، دیکھتا نہیں تھا. ہاں، علامہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں. انہوں نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے کہ بصرہ میں میری ایک آدمی سے ملاقات ہوئی جس کو لوگ مشکی کہتے تھے. بھئی مشکی کیوں کہتے تھے؟ مشکی اس لیے کہتے تھے کہ اس کے جسم سے اور کپڑوں سے انتہائی قیمتی مشک اور عنبر کی خوشبو آتی تھی. تو پتہ نہیں کہاں سے یہ خوشبو استعمال کرتے تھے کرنے والے، لیکن اس کے کپڑے سے انتہائی عجیب و غریب قیمتی مشک اور عنبر کی خوشبو آتی ہے. علامہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بھی گیا. جب لوگوں نے کہا اس کی ملاقات کے لیے تو میں نے سوچا کہ اس کے پاس ایک رات گزارنی چاہیے، کچھ کارگزاری لیں گے کہ آخر کیا معاملہ ہے. ایک رات اس جو بھی نوجوان تھا اس کے پاس گئے حضرت، اور جا کر اس سے کہا، پھر باتوں باتوں میں سے بات نکلی کہ آپ تو اتنی قیمتی خوشبو استعمال کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کی خوشبو تو بہت زیادہ مہنگی ہوگی، مارکیٹ سے بازار سے خریدا ہے. تو اس نے کہا کہ آج تک کبھی بھی خوشبو نہیں خریدی ہے میں نے، کبھی نہیں خریدی. یہ خوشبو کہاں سے آ گئی کہ جہاں آپ جاتے ہیں، مسجد میں گئے پوری مسجد معطر، بازار میں گئے پورے بازار کے اندر خوشبو پھیل گئی، لوگوں کے مجمع میں بیٹھے سارے مجمع میں خوشبو پھیل گئی، جسم سے بھی آتی ہے کپڑوں سے بھی آتی ہے. یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ آخر اس کا راز کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آج تک کسی کو نہیں بتایا، آپ کو بتا دیتا ہوں، اور میرے لیے دعا کیجئے گا اللہ میری مغفرت کرے کہ میں انتہائی امیر گھرانے کا آدمی ہوں، اور میرے ماں باپ نے میری تربیت اچھی کی، تعلیم اور تربیت سے مزین کیا، میری زندگی کو سنوارا. جب میں ایک جوانی کی عمر تک پہنچا تو لوگوں نے میرے والد کو مشورہ دیا کہ آپ اپنے بیٹے کو مارکیٹ کے اندر بھی بٹھاؤ، آپ بڑے کاروبار والے آدمی ہیں، وہ لوگوں کے بیچ میں رہے گا، بازار میں جائے گا، کاروبار دیکھے گا، لوگوں کے حالات دیکھے گا، تو وہ بھی آپ کے بزنس کو، آپ کے کاروبار کو اور اس طریقے سے ان چیزوں کو سنبھالتے سیکھے گا. تو میرے والد نے مجھے یہاں بٹھا دیا. ایک مرتبہ کپڑے کی دکان تھی، ایک عورت آئی، بالکل نوجوان تھا میں، بوڑھی عورت تھی، اس نے کپڑے کا تھان خریدا اور اس نے دکاندار سے کہا کہ بھئی کسی کو بھیجو میرے ساتھ میں، میرے گھر تک پہنچا دے تو کپڑے کا تھان گھر تک پہنچ جائے گا اور گھر پر سے میں قیمت بیچ دیتی ہوں اس کی. تو وہ فرماتا ہے، نوجوان کہتا ہے کہ مجھے کہا کہ بھئی تو چلا جا اور تو قیمت لے کر بھی آ اور اس بوڑھیا کی مدد کر دے، جا. یوں کر کے مجھے بھیجا گیا. جب وہاں پہنچا وہ بھی بڑا عالی شان محل تھا، بہترین کمرہ اور یہ وہ ساری، یعنی کہ مجھے محل میں لے جایا گیا. ایک کمرے کے اندر جب مجھے دھکا دیا گیا تو انتہائی حسین اور جمیل عورت سے میری ملاقات ہوئی، اور اس نے مجھے اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے پیشکش کی کہ تو مانگے گا وہ انعام ملے گا، لیکن میں جو کام کہتی ہوں وہ کر لے. سارے راستے بند ہیں. وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں تیار ہوں لیکن مجھے استنجا کی اجازت دے دی جائے، میں آتا ہوں. ابھی بیت الخلاء میں گیا اور اپنے جسم کے اوپر گندگی مل کر لایا
اور دروازہ بیت الخلا کا کھول کر چیخنا چلانا شروع کیا، تو اس کی نوکرانیاں جو تھی اس عورت کی جب وہاں پر پہنچی ہے تو انہوں نے دیکھا پورا جسم، پورے کپڑے گندگی کے اندر لت پت ہو چکے ہیں اور انتہائی خطرناک قسم کی بدبو آ رہی ہے۔ لوگوں نے سمجھا، ان نوکرانیوں نے سمجھا یہ کوئی پاگل آ گیا ہے جو گھر کے اندر، اس کو پرانے ٹاٹ میں لپیٹا اور لپیٹ کر اس کو ایک جگہ کے اوپر جا کر ڈال دیا۔ کس پاگل کو چھوڑا؟ وہ نوجوان کہتا ہے کہ جب یہ لوگ سب مجھے ٹاٹ میں لپیٹ کر کسی جگہ پر ڈال کر چلے گئے تو اس کے بعد میں اٹھا، میں نے کپڑوں کو پاک کیا، میرے جسم کو دھویا ایک جگہ کے اوپر جا کر، اور کسی کو اس واقعے کا پتہ نہیں تھا، میں گھر پر آ گیا۔ عجیب سی دل کی کیفیت بن گئی تھی۔ اسی حال میں رات میں سویا، کوئی آنے والا آیا ہے اور اس نے میرے جسم کے اوپر ہاتھ پھرایا۔ یہ اس وقت کی برکت ہے، رات کے خواب کے اندر کسی فرشتے نے یا اللہ کے کسی بندے نے میرے جسم کے اوپر ہاتھ پھرایا تھا، اللہ نے جسم کی بدبو کو مشک و عنبر سے بدل دیا ہے۔ یہ اس کی برکت ہے۔ عفت اور پاک دامنی بہت بڑی دولت ہے میرے بھائی، اور زنا انتہائی سنگین جرم ہے۔ آج یہی دیکھیے، تھوڑی دیر کے لیے غور کریں، جب قوم میں زنا عام ہوتا ہے قوم اخلاقی اعتبار سے اور کیریکٹر اعتبار سے گر جاتی ہے، ملک گر جاتے ہیں، تباہیاں پھیلتی ہیں، بربادیاں پھیلتی ہیں، بیماریاں پھیلتی ہیں، اور لا علاج بیماریوں کے لوگ شکار ہو جاتے ہیں، اور اس کو پھیلایا جا رہا ہے۔ آئے دن ایسے حالات، ایسے واقعات اخباروں کی زینت بن رہے ہیں کہ اس طریقے سے زنا کا ارتکاب کیا جا رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں، زانیوں کو تو چھوڑ کر ان کا اکرام کیا جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچے تو صحیح، جس گناہ پر سزا ملنی چاہیے تھی، اس گناہ کے اوپر ضمانت پر اگر کسی کو رہا کر دیا جائے اور پھر اس کی خوشی میں مٹھائیاں بانٹی جائے، ان کے گلوں میں ہار ڈالے جائیں گے، تو پھر لوگوں کی عفت اور عصمتیں کیسے محفوظ رہے گی؟ چودہ فروری کو اس لیے منایا جا رہا ہے۔ 14 فروری جو 2 دن پہلے گیا، جس کو ویلنٹائن ڈے کہا جاتا ہے، لوگ اس کو یوم محبت کے نام سے مناتے ہیں کہ ایک دوسرے سے اظہار محبت کرے۔ یہ اظہار محبت کا دین نہیں ہے، یہ تو فحاشی، عریانی اور اس طریقے سے غلط اور ناجائز کام کو سماج اور معاشرے میں عام کرنے کے لیے اس دین کے ذریعے سے لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے۔ اور ہمارے اسکولوں میں پڑھنے والا جو جوانوں کا جو ایک کلچر جو چل پڑا ہے، وہ اسی میں ڈوبا ہوا ہے۔ ہماری نوجوان بیٹیاں اور نوجوان لڑکے لڑکیاں دونوں اسی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ دیکھیں تو صحیح، کالجوں اور یونیورسٹیوں کی داستانیں سنیں، اسی ایجوکیشن کے اوپر جس کے اوپر ہم فخر کرتے ہیں، جہاں پر عفت، عزت کے کوئی نام و نشان نہ ہو، اس کو لوٹنے کی سازشیں کی جا رہی ہو، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو ایجوکیشن دے رہے ہیں۔ اس تعلیم کے اوپر کئی ہزار گنا مرتبہ لعنت ہو۔ جو تعلیم کیریکٹر کو گرا دے، ایسی تعلیم کے اوپر لعنت ہو، کچھ کام کی نہیں ہے، کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی بہت بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔
اس کی سنگینی کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اللہ ہر نوجوان مرد کی، عورتوں کی، لڑکوں کی، لڑکیوں کی اللہ حفاظت فرمائے، اور ہمیشہ کے لیے اللہ ہمیں عفت اور پاک دامنی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔